بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ قریش بنی ہاشم سے تھے۔ ہاشم آپ کے دادا کے والد کا نام تھا، عبد المطلب کے والد کا نام تھا۔ عبد المطلب نے مدینہ منورہ میں نکاح کیا تھا۔ ہاشم نے مدینہ منورہ میں نکاح کیا تھا، اور ہاشم کا ایک بیٹے تھے جو عبد المطلب تھے۔ وہ مکہ مکرمہ ان کے چاچا نے لے کر آیا تھا، اور ان کے 10 بیٹے تھے غالباً، جس میں ایک تھے عبداللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ آپ کا نکاح آمنہ سے ہوا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ یتیم ہو چکے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، مکے والوں کے اندر، شہر والوں کے اندر ایک رواج تھا، ان کے لڑکوں کو دودھ پلانے والے مقرر ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم تھے۔ دودھ پلانے والی عورتیں مکے میں آئی اور آ کر مالدار بچوں کو اٹھا کر لے گئی۔ اللہ کے نبی دائی حلیمہ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لی۔ اونٹنی بھی کمزور تھی آپ کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے لیا تو اونٹنی اتنی پھرتیلی ہو گئی، سب سے آگے نکل گئی۔ ان کی زندگی کی دائی حلیمہ کی زندگی کی کایا پلٹ گئی، ہر چیز کے اندر برکت آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ہر چیز کے اندر برکت آ گئی۔ پھر وہ واقعہ بھی پیش آیا، اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے آئے، سینہ کو پھاڑا اور دل نکال کر دھویا، اور اس میں حکمتیں بھری گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ نبوت میں سب سے پہلے کیا چیز دیکھی؟ نبوت ملنے سے پہلے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ ابو ہریرہ، میں نے سب سے پہلے جو دیکھا، 2 فرشتے آئے، مجھے پکڑا اور دونوں نے میرے سینے کو پھاڑا اور دل کو نکال کر زمزم وغیرہ سے دھویا، اور اس کے اندر پوری گندگی کو نکال کر حکمت اور علم بھر دیا، حکمت بھر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے، آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، آپ یتیم ہو گئے، یسیر ہو گئے۔ پھر آپ کی تربیت آپ کے دادا نے کی، عبد المطلب نے کی۔ پھر تھوڑے دن گزرے،
غالباً 11 سال کے کچھ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دادا کا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ تو آپ کے دادا نے دیکھا کہ اس یتیم بچے کی پرورش کون کرے گا۔ آپ نے اپنی ہونہار بیٹوں میں دیکھا کہ ان کی پرورش کرنے والا کون ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کون قابل ہے۔ تو آپ نے دیکھا ابو طالب تھے۔ آپ نے ابو طالب کے حوالے کیا۔ ابو طالب نے بھی آپ کی تربیت کی۔ ایک مرتبہ ملک شام آپ تجارت کے لیے جا رہے تھے ابو طالب۔ آپ نے سوچا کہ اس بھتیجے کو میرے کسی کے پاس میں رکھ کر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے لپٹا۔ ابو طالب نے پھر انہیں اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا۔ جب ساتھ لے کر ملک شام کے قریب پہنچے تو راہب جو ہوتے تھے، علم رکھنے والے ہوتے تھے، اہل کتاب ہوتے تھے، جو خاص بات ہوتی تو اوپر سے اترتے تھے۔ دیکھا کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت، پتھر، پہاڑ وغیرہ سب سجدہ کر رہے ہیں، سب سجدہ ریز ہیں۔ فوراً اوپر سے اتر کر اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ابو طالب سے۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا بیٹا نہیں بلکہ تمہارا بھتیجا ہے، یہی آخری زمان نبی ہے۔ اس نے پہچان لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریفہ 25 سال کی ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے تاجر گھرانے سے تھی، بڑی مالدار تھی۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، امانت داری، اخلاق، سچائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق تھے، قیامت تک کے ویسے اخلاق کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، نبوت نہیں ملنے سے پہلے بھی۔ سارا مکہ اس بات کو جانتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ایماندار، امانت دار۔ جب مکہ مکرمہ کی دیواریں خانہ کعبہ کی پھٹ گئی تھی تو قریش نے فیصلہ کیا کہ ان دیواروں کو پھر سے دوبارہ بنایا جائے۔ تو ہر قبیلے والے نے ایک ایک چیز کو تقسیم کر لیا۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، ایک ایک چیز کو تقسیم کر لیا اور پھر مکہ مکرمہ کی دیواروں کو بنایا گیا۔ مکہ مکرمہ کی تعمیر پوری ہو گئی، مکمل تیار ہو گیا۔ اب مسئلہ حجر اسود رکھنے کا ہے۔ اب پھر سے وہی لڑائیاں چالو ہو گئی، تو میں چالو ہوگی، ہم رکھیں گے۔ 5 دن تک چلا۔ پھر 5 دن کے بعد میں ایک میٹنگ بیٹھی کہ فیصلہ کون کرے گا اس کا۔ فیصلے میں یہ طے ہوا کہ ایک بڑے نے طے کیا کہ کل جو خانہ کعبہ کے اندر سب سے پہلے قدم رکھے گا وہ ہمارا فیصل ہوگا۔ اب تمام لوگ اس بات کے انتظار میں تھے، اب کون قدم رکھنے والا ہے، کون آئے گا پہلے، کون داخل ہوگا پہلے۔ تو دیکھا سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ جیسا لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے، لوگ خوشی سے کہہ اٹھے ہمارے امین آگے، ہمارے صادق آگے۔
صحیح فیصلہ کرنے والے آ گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی بڑی، اور حجر اسود اس پر رکھ کر کہا کہ ہر قبیلے کا آدمی اس چادر کو پکڑ لو، نبوت نہیں ملنے سے پہلے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے رکھا، لڑائی اور جھگڑے سب ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے لوگوں کے دل کو جوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور تھے، ایسے اخلاق والے تھے، لوگوں نے ظلم کیا، دشمنوں نے، تو بھی آپ بدلہ نہیں لیا۔ ایک موقع پہ بنی ثقیف کے لیے بدعا کے لیے کہا گیا، لیکن آپ نے وہاں پر بھی دعا دیا۔ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، اٹھنی کو باہر باندھا اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ رب العزت سلیمان علیہ السلام جیسا تخت و تاج کیوں نہیں عطا فرماتا؟ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر، حکومت جنات پر، پرندوں پر، جانوروں پر، ہر ایک کی بولی بولنے والے اللہ نے عطا فرمائی تھی، وہ آپ کو کیوں اللہ رب العزت نہیں عطا فرماتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے ایک دعا خاص عطا فرمائی، بعض انبیاء علیہ السلام نے اس دعا کو دنیا میں کر لیا، انبیاء علیہ السلام نے اس دعا کو دنیا میں کیا، لیکن میں اس دعا کو سنبھال کر رکھا، قیامت کے دن اللہ سے میں امت کی سفارش کروں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، ایک فرشتہ میرے پاس میں آیا تھا، دو چیز لے کر، حدیث میں آتا، یا تو اپنی آدھی امت کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں لے کر چلے جاؤ، یا تو سفارش قبول کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سفارش قبول فرمایا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں پوری امت کی سفارش کروں گا، لیکن اس آدمی کی سفارش نہیں کروں گا جو میرے صحابہ کو برا اور بھلا کہے، برا اور بھلا کہے، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر شریفہ تھی آپ کی، حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا، پھر حضرت خدیجہ سے اولاد بھی ہوئی آپ کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بھیجی تھی، حالانکہ مکے کی سب سے مالدار عورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اپنا رشتہ بھیجی تھی۔ آپ کا نکاح ہوا، اولاد ہوئی، جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے، جو جنت کے نوجوانوں کی والدہ ہے، سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار کی والدہ ہے۔ آپ کا نکاح ہوا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے، آپ کو نبوت سے نوازا گیا، نبوت سے سرفرازا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بار بار کہتے تھے کہ لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو۔
فرماتے تھے کہ تمہاری اور میری مثال ایسی ہے کہ میں تمہاری کمریں پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں اور تم جہنم کی طرف جاتے ہو. تم جہنم کی طرف جاتے ہو. میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد میں 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے. 13 سال مسلسل مکہ مکرمہ میں رہے. جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ باحیات تھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. ایک ہی سال میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، ابو طالب کا بھی انتقال ہوا. سب سے بڑا صدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا، دونوں ایک ہی سال دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی تدفین کی مکہ مکرمہ میں. آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو. پھر آپ نے دوسرا نکاح فرمایا، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ چھوٹی تھی، ان کی تربیت کے لیے ماں کی ضرورت تھی. 13 سال آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مسلسل رہے. ابرہہ کے واقعے کے بعد میں 40 دن یا 60 دن کے بعد میں آپ دنیا میں تشریف لائے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم ہوا مدینہ منورہ ہجرت کرو. پھر آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کیا. ہجرت سے پہلے آپ نے ابو بکر آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کیا میں ہجرت کروں مدینہ منورہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو جب ہجرت کریں گے. کچھ لوگ مدینے سے پہلے حبشہ کی بھی ہجرت کرے تھے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. فرمایا تو لوگوں نے اجازت منگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ وہ حبشہ کی بھی ہجرت کر سکتے. حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، اور اسی ہجرت کے اندر جہشی کے فیملی نے بھی ہجرت کی تھی. جہشی بن عیان غالباً نے بھی ہجرت کی تھی. ان کے 3 بیٹے تھے، ایک عبداللہ بن جہش اور 2 دوسرے عبیدہ بن جہش غالباً نام تھا، عبد بن جہش غالباً، زینب بنت جہش، ام حبیبہ بنت جہش. 3 بہن اور 3 بھائیوں نے بھی ہجرت کی تھی. اور ایک کا نکاح ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے بھی ہوا تھا، وہ بھی ایمان لا کر ہجرت کیا تھا، لیکن وہ جا کر وہاں پر عیسائی ہو گیا. ام حبیبہ نے ان سے جدائی اختیار کر لی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح میں لیا. نجاشی بادشاہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اپنے محل میں پڑھایا تھا، اپنے محل میں پڑھایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر وہ مدینہ منورہ کو روانہ کر دی گئی. اسی لیے فرمایا، حدیث میں آتا، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدی ولدی والناس اجمعین. جب تک تم کامل ایمان والے کامل مومن نہیں ہو سکتے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں سے، تمام چیزوں سے
زیادہ محبت نہ کر لو جب تک تم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے، کامل مومن نہیں بن سکتے۔ اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، جب تک اللہ اور رسول سے زیادہ محبت نہ ہو جائے، دنیا کی محبت سے زیادہ، باپ کی محبت سے زیادہ، اولاد کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے، جب تک کامل ایمان والے نہیں بن سکتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بے حد محبت فرماتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک کوئی ایمان والا کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے۔ عمر نے فرمایا اللہ کے نبی، میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ ابو سفیان آئے، اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ گھر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا اپنے باپ آئے تو بستر کو اٹھا کر رکھ دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ بیٹی، تم نے بستر پہ بیٹھنے کی مجھے قابل نہیں سمجھا؟ تم نے بجائے بستر کو صاف کر کے بچھانے کے تم نے بستر کو لپڑ دیا۔ تو کہنے لگی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ باپ سے یہ کہنے لگی کہ وہ مبارک نبی کے بستر پہ تم کیسا بیٹھ سکتی ہے؟ تم تو نافرمان ہو، تم تو نافرمان ہو، اللہ کے باغی ہو۔ ایک اللہ کا باغی، نبی کا نافرمان، نبی کے طریقوں کو چھوڑنے والا، حق کو دیکھ کر حق پر نہ چلنے والا، وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ وہ پاک بستر پر۔ یہ بیٹی نے باپ کو جواب دیا، یہ محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو تھی، صحابیات کو تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتے تو بے چین ہو جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتے تو صحابہ۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو جائے باغ میں تھے، ان کے بیٹے نے آ کر اطلاع دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ تو آپ نے ایک چیخ ماری اور کہا کہ یا اللہ، یہ آنکھیں روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر منور ہوتی تھی، ان آنکھوں کی روشنی کو سلف کر لے، ان آنکھوں کی روشنی کو تو ختم کر دے، بینائی کو ختم کر دے۔ اب ان آنکھیں کس کو دیکھے گی دنیا کے اندر؟ یہ محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی۔ اسی لیے فرمایا کہ میرے بھائیو دوستو، محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اصل محبت اعمال کی محبت ہے، اصل محبت اخلاق کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے ممتاز، کتنے پیارے، اعلی درجے کے اخلاق تھے۔ اعلی درجے کے اخلاق تھے۔ آپ کو طائف کے موقع پر تکلیف دی گئی، آپ نے بدلہ نہیں لیا، بدعا نہیں کیا آپ نے، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی آپ نے، ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، شہید کرنے والے آدمی کو دعوت دی آپ نے، بار بار اسے دعوت دی، جہنم سے بچانے کی فکر کی، اس کی جہنم سے بچ گئے، صحابی بن گئے۔ یہ فکر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر قیامت تک کے انسانوں کے لیے تھی۔ ہر انسان قیامت تک کے آنے والا جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، تکلیفوں سے آخرت کی نجات پا کر راحت والا بن جائے، راحت والا بن جائے۔ یہ فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی،
23 سال کی زندگی نبوت کی آپ نے اسی کے اندر گزاری. 23 سال کی زندگی آپ نے اسی کے اندر گزاری. ایک ایک امتی کی فکر فرماتے تھے. 23 سال کی عمر میں آپ نے تمام اعمال کو کر کر بتا دیا. ان اعمال کو کرو گے تو تمہیں یہ چیز ملے گی، ان اعمال کو چھوڑو گے پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. جب تک انسان کی آنکھیں کھلی ہے، جب تک جسم کے اندر جان ہے، اعمال کرنے کا موقع ہے اس کے پاس میں. جب جسم کے اندر سے روح پرواز ہو چکے گی، روح نکل چکے گی، تو میدان آدمی کے ہاتھ سے نکل جائے گا. میدان آدمی کے ہاتھ سے نکل جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ دشمن کو مارنے کے لیے مجھ دشمن نے تھوکا اٹھ گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. یہ میری نفس کے لیے بدلہ ہوگا، میں نے معاف کر دیا اس کو. یہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا. اگر اونٹ سے کچھ چیز گر بھی جاتی، آپ امیر المومنین ہیں، دنیا کے بادشاہ ہے، تو آپ کسی سے کہتے نہیں تھے بلکہ اتر کے خود لیتے تھے. یہ تھی صحابہ کی تربیت، یہ تھی صحابہ کی فکریں. کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیتے تھے، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیتے تھے. ابو بکر کی زندگی کو دیکھ لو، کتنی سادگی کی زندگی تھی. خلیفہ بنے تو بھی سادگی کی زندگی تھی. بادشاہ بن کے اپنی تجارت کے لیے جا رہے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ اپنی تجارت کے لیے جاؤ گے تو امت کے فیصلے کون کریں گے؟ عشر مبشرہ میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، غار میں ساتھ رہے، پوری زندگی ساتھ رہی. پھر یہ کہہ رہے ہیں کاش ابو بکر دنیا میں پیدا نہ ہوتا، کاش گھاس ہوتا، اگر گھاس جانور اسے کھا لیتے، حساب اور کتاب بھی نہ ہوتا. جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنتی ہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے ابو بکر داخل ہو جائے، جنت کے تمام دروازے ابو بکر کو اپنی طرف بلائیں گے، ہم میں سے داخل ہو، ہم میں سے داخل ہو. وہ صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ تھا. دنیا میں ایسے شاگرد صحابہ جیسے نہ تھے، نہ ہے، نہ آئیں گے. ایسے استاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد نہ دنیا میں تھے، نہ ہے، نہ آئیں گے. میرے بھائیو دوستو، آج ہمارے اخلاق دیکھیں، ہم کس سے کیسی بات کرتے، بڑوں کے ساتھ میں کس طریقے سے بات کرتے. اگر کوئی پڑوس میں ہے، ہمارے بچوں کو کچھ کام کہتا ہے تو ہم اسے روک دیتے ہیں، بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے بچے فری ہے تو پورے محلے کا کام کرے، پورے محلے کے گھروں کا کام کرے. یہ اخلاق ہے. کوئی گالی دے اسے معاف کرے، یہ اخلاق ہے. یہ تربیت امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. آپ پر کچرا ڈالا جا رہا، آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی بدلہ نہیں لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدلہ نہیں لیا. تکلیف دی جا رہی، اس پر بھی کوئی بدلہ نہیں لیا. برا بھلا کہا جا رہا، اس پر بھی کوئی بدلہ نہیں لیا. آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا. آپ نے معاف کیا. 23 سال کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے اخلاق، انہی اخلاق کی بنیاد پر تمام صحابہ تیار ہوئے تھے. تمام صحابہ تیار ہوئے تھے. دشمن ہے، ان کے لیے بھی دعا کیا جا رہا. منافقوں کا سردار
کتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس طریقے کی طرح طرح کی سازشیں چلی، تکلیفیں دی گئی. جب انتقال ہوا ان کے بیٹے آئے عبداللہ بن ابی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. اور آپ نے اپنا کرتا بھی اتار کر دیا، تب بھی تیار ہو گیا. آپ نے یہ نہیں دیکھا اس نے کتنی تکلیفیں مجھے دی،